الحمدللہ الذی ارتدى حبیبہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفى والمجتبى وعلى آلہ التقى وصحبہ نجوم الہدى وعلماء امته واولیاء ملته البررة التقى ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے اس مقدس گھر میں تشریف فرما، قابل قدر لائق احترام بزرگ و دوستوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں اور اپنے گھر کے چار دیواری میں محفوظ فتمام اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس عظیم آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کی وضاحت سے پیشتر مناسب سمجھتا ہوں۔ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سید انس و جاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیاباں میں درخت ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا، جس بیاباں میں درخت نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ اور کسی خدا کا برگزیدہ بندہ نے عربی میں یہ کہا، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والحسب۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر جائے۔ ہم یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، یتیم ہو گیا، فلاں کا بچہ یتیم ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو، یتیم تو در حقیقت وہ ہے جس نے علم اور حسب اور نسب کو حاصل ہی نہیں کیا۔ جو علم کو حاصل نہیں کیا، یتیم در حقیقت وہ ہے۔ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ انتقال کر جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں، لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والحسب۔ خوبصورتی کپڑوں سے نہیں ہوتی ہے۔ شاعر نے کیا کہا؟ خوبصورتی کپڑوں سے نہیں ہے، خوبصورتی تو علم سے ہوتی ہے، حسب سے ہوتی ہے۔ آپ بیش قیمتی والا کپڑا مارکیٹ سے خریدیں اور پہن لیں، کوٹ سلا لیں اور گلیوں میں چلیں، تو کیا
آپ یہ سمجھیں گے کہ لوگ ہماری عزت کریں گے، لوگ ادب کے بازو پھیلائیں گے، سلام کریں گے، احترام کریں گے، تو یہ خیال جو ہے غلط ہے۔ لیکن ایسا آدمی کپڑا تو سلا لیا، لیکن جب لوگوں کا مجمع ہو، لوگوں کی جماعت ہو، اور وہاں جب علم کی کوئی بات آ جائے، کوئی دانش مندی کی بات آ جائے، اور ایسا آدمی علم سے عاری ہو، خالی ہو، تو ایسا آدمی پیچھے ہٹ جائے، وہاں پہ کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لیکن آدمی کیا ہے؟ سادہ سمپل ہے، بیش قیمتی والا کپڑا پہنا نہیں ہے، لیکن ہے جانتا، علم دین حاصل کیا، دنیا کے علوم کو حاصل کیا۔ تو اب ایسے لوگوں سے جب بات کرنے والا بات کرتا ہے تو ادب کا تقاضا، ادب کا لحاظ پاس رکھتا ہے۔ تو خوبصورتی کپڑوں سے نہیں ہے، خوبصورتی علم سے ہے۔ آج میرا موضوع یہی، حالانکہ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ آنے والے جمعہ سے میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں جو ہے ان کی فضیلتیں بیان کروں گا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ کچھ ایسے موضوع کو منتخب کیا جائے جو ہمارے اور آپ کے لیے لازم ہے۔ تو قرآن کریم میں رب قدیر نے فرمایا، اے میرے محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دیجیے، کیا علم والا اور بے علم والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ علم روشنی کا نام ہے، اور جہل جو ہے یہ تاریکی کا نام ہے، اور روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی۔ علم اجالے کا نام ہے، اور جہالت اندھیرے کا نام ہے۔ اجالا اور اندھیرا ایک جگہ جو ہے اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ علم وہ دولت ہے کہ جس کو کوئی چرا نہیں سکتا، اور علم وہ دولت ہے جس کو جتنا خرچ کرو اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اور علم انسان کو عقل مند بناتا ہے، دانشور بناتا ہے، علم انسان کو مفکر بناتا ہے، علم انسان کو مدبر بناتا ہے، علم انسان کو محدث بناتا ہے، علم انسان کو فقیہ عصر بناتا ہے، علم انسان کو انسان بناتا ہے۔ علم دین آپ حاصل کیجئے گا تو آپ ماں باپ کے مرتبے کو سمجھ پائیے گا، علم دین آپ حاصل کیجئے گا آپ بیویوں کے حقوق کو سمجھ پائیے گا، اولاد کے حقوق کو سمجھ پائیے گا۔ علم دین حاصل کیجئے گا پڑوسیوں کے حقوق کو آپ سمجھیے گا۔ تو علم دین سے آدمی مفکر بنا، مدبر بنا، محدث بنا، عالم دین بنا، اپنے وقت کا مفتی بنا، یہ تو علم دین کی بات ہے۔ لیکن اگر وہی بندہ دنیاوی علم اگر حاصل کر لے تو اچھا خاصا ٹیچر بن جاتا ہے، اسپیکر بن جاتا ہے، ریسرچر بن جاتا ہے، اسکالر بن جاتا ہے، بہت بڑا دانشور جو ہے بن جاتا ہے، اپنے وقت کا بہت بڑا وہ ایجوکیٹڈ ماننے والا، جاننے والا، علم کا جو ہے جانکاری رکھنے والا آدمی بنتا ہے۔ بہت ساری خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہے، ٹیچر بنتا ہے، ماسٹر بنتا ہے، گورنر بنتا ہے۔ پیارے مسلمانوں، طرح طرح کے راستے اس کے لیے کھلے ہوئے رہتے ہیں، لیکن یہاں علم دین کی بات چل رہی ہے۔ رب قدیر نے فرمایا، میرے محبوب کہہ دو اپنے غلاموں سے، اپنی امتیوں سے کہ علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اے پیارے مسلمانوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن عبادت کرنے والوں سے رب قدیر فرمائے گا، اے عبادت کرنے والے، 5 وقت نماز کے پابند، اے تہجد پڑھنے والے، اے نفل پر نفل پڑھنے والے، اے کلام پاک کی تلاوت کرنے والے، تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ اے عابدین، اے زاہدین، جاؤ جنت کے حقدار ہو۔ عبادت کرنے والے کو رب قدیر کیا فرمائے گا؟ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ لیکن آقا فرماتے ہیں مجاہدین سے فرمائے گا، اے مجاہدین، جہاد کرنے والوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں، تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن ایک طرف علماء کرام کی مقدس جماعت ہوگی، بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کریں گے، اے پاک پروردگار، عابدین کو ثمرہ ملا، عابدین کو بدلہ ملا، مجاہدین کو انعام ملا، وہ جنت کے حقدار ہو گئے، لیکن کس بات کی
دیری ہے کہ ہم علماء کرام ابھی جنت نہیں جا سکے ہیں. پاک پروردگار کہیں ہم سے کچھ غلطی تو نہیں ہوئی, کہیں بھول تو نہیں ہوئی, تو رب قدیر فرمائے گا کہ اے علماء کی مقدس جماعت, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان عابدوں سے زیادہ, ان جہاد کرنے والوں سے زیادہ مرتبہ تم لوگوں کا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اے علماء کی مقدس جماعت, رب قدیر فرمائے گا اے علماء کی مقدس جماعت, یہ عابدین تو عبادت کی وجہ سے جنت کا حقدار ہو گئے, یہ مجاہدین تو جہاد کرنے کے توسل سے یہ جنت کے حقدار ہو گئے, لیکن اے علماء کی مقدس جماعت, تم وہی علماء ہو جن کے علم کے صدقے ان عابدین کو عبادت کرنے کا ڈھنگ ملا ہے, سلیقہ ملا ہے, جہاد کرنے کا طریقہ ملا ہے. تو رب قدیر فرمائے گا اے علماء کی مقدس جماعت, آج تیرا رتبہ اتنا بڑھا دیا گیا کہ فرشتوں کے رتبے سے زیادہ تمہارا رتبہ بڑھا دیا گیا. اے علماء کی مقدس جماعت, تم تو جنت کے حقدار ہو ہی, لیکن ساتھ ساتھ میں تمہارے اوپر فضل و کرم یہ کر رہا ہوں کہ آج جس گناہگار بندے کا تم ہاتھ پکڑو گے اور تم شفاعت کر دو گے, وہ جہنم سے بچ جائے گا, جنت کا حقدار ہو جائے گا, ہے کہ نہیں؟ تو علماء جو ہے جب چاہیں گے, جب جی چاہیں گے, جب جی کرے گا, رب قدیر اجازت دے گا, رب قدیر اجازت دے گا. اے علماء کی مقدس جماعت, لہذا جن کا بھی ہاتھ تھام لو ان کا بیڑا پار ہو جائے گا. اور بعض حدیثوں میں ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی اس قدر جو ہے فضیلتیں ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ علماء ایسے ہوں گے کہ وہ جنت کے حقدار تو ہوں گے, جنت جائیں گے, لیکن پیچھے پیچھے ان کا کوئی مقتدی ہوگا, ان کا کوئی چاہنے والا ہوگا, بھائی برادر ہوگا, پڑوسی ہوگا, ہاتھ کو پکڑ لیں گے, اے فلاں, اے عالم دین, اے وقت کے امام, آپ جو ہے جنت چلے, لیکن ہم جو ہے پھنسے ہوئے ہیں, ہماری نیکیاں کم ہے, گناہ کا پلڑا زیادہ وزندار ہے, ہم تو جہنم کے حقدار ہو گئے. لیکن یاد کیجئے کہ جب دنیا میں ہم زندگی گزار رہے تھے, میں نے آپ کو ایک گلاس پانی پیش کیا تھا, آپ وضو کے لیے جا رہے تھے, میں نے جو ہے آپ کے لیے وضو کے لیے پانی کا انتظام کیا. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے یہ فریاد کرے گا, علماء کرام کے قدموں سے لپٹ جائیں گے, لیکن رب قدیر کی بارگاہ میں یہ علماء گر گرا کر کہیں گے پاک پروردگار, اس نے میری خدمت کی ہے, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, لہٰذا اس کو جو ہے آج بدلہ دیا جائے. تو رب قدیر فرمائے گا لہٰذا بدلہ تو جنت ہے, لہذا اس کو ساتھ ساتھ تم بھی جنت میں جاؤ اور ساتھ ساتھ اپنے ساتھ جو ہے اس کو بھی جنت کا حقدار بنا دو. تو پیارے مسلمانوں, رب قدیر نے علماء کے جو ہے مرتبے کو بہت بڑھایا ہے. صرف علماء ہی نہیں بلکہ جو علم دین حاصل, آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ امام صاحب صرف علماء کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں, نہیں پیارے مسلمان, آج میرا مقصد ہے آپ لوگوں کے دل کو, ضمیر کو اجاگر کرنا, ضمیر کو اجاگر کرنا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے ہمارا ادب کریں, احترام کریں, سلام کریں, عزت سے پیش آئیں. پیارے مسلمانوں, ہمارے اندر وہ خوبی نہیں ہے, ہمارے اندر وہ کمیاں نہیں ہے. رب قدیر ہم سے راضی ہو جائے گا تو رب قدیر ضرور جو ہے آپ لوگوں کے دلوں میں میری محبت کا چراغ روشن کر دے گا, ضرور آپ ہم سے محبت کرنے لگیں گے, ہے کہ نہیں ہے؟ تو دیکھو, علم دین حاصل کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے, بہت ہی فائدہ مند ہے. درود پاک پڑھیں, اپنی بات کو, گفتگو کو آگے بڑھاؤ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کی ایک بہت مشہور حدیث ہے, آپ بھی سنے ہوں گے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے, لازم و ضروری ہے. آپ اپنے گھر کا جائزہ لیں, آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. جس گھر میں پڑھا لکھا اگر آدمی نہیں ہے, جس گھر میں پڑھی لکھی اگر ماں بہن نہیں ہے, ضرور اس گھر میں جو ہے اس قدر جھگڑے کی آواز آتی ہے کہ پڑوسی والا جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ عورتیں چلاتی ہے, ماں بہنیں چلاتی ہے. کبھی کبھی ایسے بھی واقعات پیش آئے ہوں گے کہ ایک دوسرے کے بال کو پکڑ کر کھینچ رہی ہے, ایسے تماشے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہی ماں بہنیں علم دین سے آراستہ ہو جائے, پیراستہ ہو جائے, تو واقعتاً ان کا لہجہ الگ ہو جاتا ہے. وہ گھر میں جو بچے ہیں وہ ان کے زبانوں سے گالی کے الفاظ نہیں نکلتے, بلکہ وہ بچے جن کے ماں باپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کے بچوں کی زبان سے, منہ سے کلمہ طیبہ کی صدا بلند ہوتی ہے. قرآن کریم کی آیت طیبہ پڑھتے ہوئے بچے دکھائی دیتے,
ہے کہ نہیں ہے؟ نعت مصطفیٰ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ آپ دیکھتے ہوں گے. تو علم دین حاصل کرنا لازم و ضروری ہے پیارے مسلمانوں. ایک ہے عبادت کرنا اور ایک ہے علم سیکھنے کے بعد عبادت کرنا. دونوں میں فرق. آپ اگر نماز کے مسائل آپ کو معلوم نہیں ہے, غسل کے مسائل آپ کو معلوم نہیں ہے, وضو کے مسائل آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ مسجد میں آ رہے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہی نہیں کہ سجدہ کیسے کرنا چاہیے, رکوع کیسے کرنی چاہیے, ہم کو کھڑا کیسے ہونا چاہیے, تو کیا فائدہ بھائی, کیا فائدہ؟ آپ کو پتا ہی نہیں ہے, علم دین آپ نے حاصل ہی نہیں کیا, آپ کو نالج نہیں ہے, آپ کو جانکاری نہیں ہے, تو ایسی عبادتوں کا کیا فائدہ؟ پتا نہیں کہ میں سجدہ کر رہا ہوں, صحیح ڈھنگ سے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. ایک واقعہ بتاتا ہوں جو ہے انشاءاللہ آپ جھوم جائیے گا. دیکھیے ابلیس جو ہے عصر کے بعد دریا میں سمندر میں اپنا تختہ بچھاتا ہے. ابلیس شیطانوں کا سردار, اور اپنے چیلے اور چپاٹے کو کہتا ہے بتاؤ آج تم نے کون سے کام کو انجام دی, کون سا فریضہ انجام دیا, کون سی ڈیوٹی تم نے آج نبھائی, کون سا کمال کا کام کیا. اللہ اکبر. بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابلیس جو ہے دریا میں تخت بچھایا اور اس کے چیلے چپاٹے شاگرد سب آئے اور سب نے جو ہے اپنے کارنامے کو بتایا کہ سردار میں آج جو ہے ایک آدمی کو شراب پلا دیا, زندگی میں اس نے کبھی شراب پیا ہی نہیں تھا, لیکن شراب پلا دیا, شراب کے اڈے تک پہنچا دیا. ابلیس خوش ہو گیا, واہ بہت نیک کام کیے ہو, اچھا کام کیے ہو, ایسا ہونا ہی چاہیے. دوسرا آیا, سردار نے ابلیس نے کہا تم نے کون سا فریضہ انجام دیا؟ کہا سردار آج میں نے جو ہے ایک آدمی کو فجر کی نماز سے جو ہے روک دیا. ابلیس خوش. پھر اس کے بعد تیسرا آیا, ابلیس نے کہا تم نے کون سا کام انجام دیا؟ تو کہتا ہے سردار آج میں نے 2 آدمی کے مابین لڑائی کروا دیا, جھگڑا کروا دیا. ابلیس خوش ہوا, صرف ابلیس خوش ہو رہا. لیکن جب چوتھا آتا ہے کہتا ہے سردار آج میں نے ایک بہت بہترین کام انجام دیا. تو ابلیس نے کہا کون سا کام انجام دیا؟ کہا سردار ایک بچہ جو ہے مدرسے کی طرف جا رہا تھا, میں نے اس کا دل اور اس کا ارادہ بہکا دیا, اس کے ارادے کو بہکا دیا, مدرسہ جانے سے روک دیا. اتنا کہنا تھا. ابلیس جو ہے تختے سے کھڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں واقعتاً تم نے جو ہے تعریف اور انعام اور اکرام والا کام کیا ہے. ابلیس تختے سے کھڑا ہوتا ہے, اس اپنے چیلے کو گلے سے ملا لیتا ہے, اس کے سر کو چومتا ہے. سارے شیطان کے جو ہے چیلے ہیں غمزدہ ہیں, مغموم ہیں, کہتے ہیں حضور سردار میں نے بھی اچھے کام کیے, لیکن کیا بات ہے اس نے جو ہے پڑھنے سے روک لیا, تو اس قدر آپ خوش ہو رہے ہیں, شاباشی دے رہے ہیں اور گلے مل رہے ہیں اور پھر آپ تحفے دینے والے ہیں. تو ابلیس کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے, چلو میرے ساتھ. ابلیس اپنے چیلوں کے ساتھ چیلوں کے ٹیم کو لیا, چلے. کہاں چلے؟ گاؤں کی طرف. دیکھا ایک مسجد ہے, رات کی تہائی حصہ میں جس وقت لوگوں کی نیند کافی جو ہے خمار چڑھا ہوا رہتا ہے, لوگ جو ہے کافی غفلت میں پڑے رہتے ہیں, تو مسجد کی طرف گیا تو دیکھا ایک آدمی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے, سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے. اس کے بعد جو ہی نماز سے فارغ ہوا, لیکن آدمی کیسا تھا؟ عابد تو تھا, عبادت کرتا تھا, لیکن علم کی دولت سے وہ عاری تھا, علم کی دولت سے وہ خالی تھا. ابلیس پہنچا, ایک گدھے کو لیا اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو وہ طاقت دی کہ کوئی بھی شکل اختیار کر لے, اپنے چہرے کو روشن و تابناک والا بنایا, بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہے. ابلیس سادہ لباس پہن لیا ہے, امامہ جبہ پہن لیا ہے, اپنے شاگردوں کو خوبصورت بنایا, گدھے کو لیا, گدھے کو بھی خوبصورت بنایا, مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گیا, اور جو ہوئی یہ عابد سلام پھیرا تو ابلیس نے کہا اے فلاں ابن فلاں تمہیں معلوم ہے؟ السلام علیکم فلاں ابن فلاں. وعلیکم السلام. کون؟ کہا میں آسمان سے آیا ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تمہاری بارگاہ میں. تو اب عابد کہتا کیا اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ کون ہو بھائی؟ کہا تمہیں پتا نہیں ہے, آج تمہاری معراج کرانے کے لیے آیا ہوں. تم نے سنا ہوگا کہ محمد عربی معراج کو گئے تھے, جنت کا مشاہدہ کیے تھے, رب قدیر سے ملاقات کیے تھے, یہ ساری خوبیاں ان کے اندر, کمالات ان کے اندر. آج ان خوبیوں سے, ان کمالات سے میں تمہیں آج نوازنے والا ہوں, رب قدیر نے ہمیں بھیجا ہے, چلو میرے ساتھ. اللہ اکبر. اب یہ خوش ہو گیا,
आबिद था, खुश हो गया। कहा क्यों ऐसा भाई? तो इब्लीस कहता है तुम इबादत बहुत करते हो, नमाज बहुत पढ़ते हो, अल्लाह ताला तुम्हारी इस अदा को महबूब जानता है, पसंद किया है, इसी वजह से तुम्हें इनाम व इकराम से अल्लाह ताला आज नवाजेगा। मेराज को चलो, मेराज को चलो, सातों आसमान का सफर करना है। अब ये आबिद कुछ सोचा न समझा, दौड़ा हुआ भागा और उस जो है गधे पर सवार हो गया। वो क्या समझ रहा है कि यही तो बुर्राक है, इस पे हम पर जो है सवारी करनी है। अल्लाह अकबर। बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा कि इब्लीस पूरी रात उस आबिद को जो इल्म से आरी था, पूरी रात उस आबिद को जंगलों का, सहराओं का, पहाड़ों का सैर कराया। रात खत्म हो गई, फज्र का वक्त हो गया, सूरज तुलू होने को है, लेकिन देखा कह रहे भाई वो लोग गए कहां गायब हो गए। जब जो है जानवर की तरफ, सवारी की तरफ झांकता है, देखता है भाई मैं तो एक गधे पर सवार, मैं एक गधे पर सवार हूं। अब इब्लीस मुस्कुराता है, कहता है देखा मैंने किस तरह उसको बेवकूफ बनाया। चलो अब एक जानकार के पास, अहले इल्म के पास मैं ले जाता हूं कि इल्म की कितनी बरकतें होती है। अब इब्लीस दूसरी रात चलता है। एक इल्म वाला शख्स, आलिम दीन कहिए, तालिब इल्म कहिए, मस्जिद में नमाज वो पढ़ रहे थे। सलाम फेरा, इब्लीस ने सलाम किया, सलाम का जवाब दिया। कहा कौन? कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम लेकर आया हूँ, आज तुम्हें मेराज पर रब्बे कदीर ने बुलाया है। मैं फला फरिश्ता हूँ, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारी मेराज होगी आज। अल्लाह ताला तुम्हारी नमाज से, तुम्हारी इबादत से, तुम्हारी तिलावत से बहुत राजी है, बहुत खुश है। इतना कहना था। अब वो अपने इल्म की रोशनी में जवाब देता है, अरे पागलो तुम लोग कौन हो भाई? मेराज तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कदीर ने अता की कि रब्बे कदीर से मुलाकात हुई। सुभान अल्लाजी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। वो तो मेरे आका मोहम्मद अरबी की वो खासियत है जिन्होंने शबे मेराज में रब्बे कदीर ने उनको बुलाया और सारे नबियों की मेराज जो है जमीन पर हुई। मैं अदना सा बंदा, मैं अदना सा गुनाहगार बंदा, रब्बे कदीर मुझको मेराज को बुला रहा है, तुम्हें पता नहीं है? आका फरमाते हैं इन्ना सलाता मेराजुल मोमिनीन, कि बेशक नमाज जो है ये मोमिनों की मेराज है। रब्बे कदीर मुझे क्यों मेराज में बुलाएगा? क्योंकि मेरे आका ने फरमा दिया कि जब मेरा उम्मती, मेरा गुलाम सजदे में सर रखेगा, और जो ही सजदे में सर रखेगा, सर तो रखा है जमीन पे, लेकिन रब्बे कदीर उसकी मेराज कराता है कि नहीं? रब्बे कदीर उसकी मेराज कराता। आका ने फरमाया कि सजदे में सर रखो, तो ये तस्वुर, ये इमेजिन करो कि तुम रब का दीदार कर रहे हो। आका ने फरमाया सजदा ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि तुम अपने रब का दीदार कर रहे हो। अगर ये ख्याल, ये तस्वुर, ये इमेजिन अगर पैदा ना हो, तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया अगर ये ख्याल ना हो कि तुम अपने रब का दीदार न कर सको, तो इतना जरूर समझो कि रब्बे कदीर तुझे जरूर देख रहा है कि नहीं है? तो उस आलिम दीन ने अपनी इल्म की रोशनी में जवाब दिया कि मेराज तो मेरे आका को अता हुई, नबियों की मेराज तो जमीन पे हुई, और हम गुनहगार की मेराज आसमान पर। तुम जरूर कोई जाहिल हो, जरूर शैतान मालूम होते हो। इतना कहना था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो ही पड़ा, शैतान धुएं की शक्ल इख्तियार किया, वहां से भाग गए। प्यारे मुसलमानों, यह इल्म की रोशनी है, यह इल्म वो दौलत है कि आप अगर उसको पीजिएगा तो गुमराही से बच जाइएगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे मुसलमानों, लिहाजा इल्म दीन हासिल करें। हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे मालूम है आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत जानकार हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जानकारी तो है लेकिन गलत जानकारी है। जानकारी तो है, गलत जानकारी है। आप कहिएगा कैसे? अरे तुम्हें पता नहीं है, यही इब्लीस एक वक्त ऐसा था कि रब्बे कदीर का ये बहुत अजीज था, बहुत करीब था, लेकिन घमंड और तकब्बुर ने उसको मरदूद बना दिया, मरदूद बना दिया। प्यारे मुसलमानों, इल्म दीन हासिल करें, अपने बच्चों को मदरसा जरूर रवाना करें। लेकिन अपील है, रिक्वेस्ट ये है कि आप मदरसे में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं भाई, जिनको बोलना नहीं आता है, चलना नहीं आता है, उन बच्चों को मत भेजिए भाई, कचरा हो जाता है। और आका की हदीस पाक भी है, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मस्जिद को पागलों से और छोटे बच्चों से दूर करो।
اپنے مسجد کو پاگلوں سے چھوٹے بچوں سے دور. کیوں؟ کیونکہ پاگل کے پاس عقل نہیں ہے, اور جب عقل نہیں ہے تو نہ جانے کون سی حرکت کرے, اور بچے کے پاس بھی عقل نہیں ہے, پتہ نہیں پیشاب پاخانہ کر دے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک واقعہ بتاؤ پھر گفتگو کو ختم کروں. حضرت امام ابو یوسف کا آپ نے نام سنا ہوگا. حضرت امام ابو یوسف حضرت امام اعظم کے خاص شاگردوں میں, اپنے وقت کے بہت بڑے امام, تیزی کے ساتھ. لیکن امام ابو یوسف کے سر سے والد محترم کا سایہ اٹھا تو گھر میں کھانے پینے کے جو ہے لالے پڑ گئے. روٹی نہیں جو کھا سکے, پانی نہیں جو اپنی پیاس کو بجھا سکے. تو حضرت امام ابو یوسف کی ماں نے کہا کہ اے ابو یوسف, میں تجھے کام پہ لگا دیتی ہوں. ایک دھوبی کی ہاں جانا ہے, کام کرنا ہے, لہذا جو مزدوری ہوگی اس پیسوں سے, ان رقموں سے آٹا خریدنا, روٹی بنے گی. حضرت امام ابو یوسف کی قسمت میں تو بہت بڑا امام بننا تھا. غریب گھر کا بچہ ہے. حضرت امام ابو یوسف جس گلی سے جا رہے تھے اس گلی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ لگتی تھی. وہاں بہت بڑا دارالعلوم تھا. حضرت امام ابو یوسف گزر رہے تھے, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ قرآن اور حدیث کا درس دے رہے تھے. دل میں انقلاب برپا ہوا, طلب پیدا ہوئی, کاش میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں زانوِ طلب مستح کرتا اور علم دین سے روشناس ہوتا, اپنے جو ہے ضمیر کو میں منور کرتا. حضرت امام ابو یوسف امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. چپکے حدیث پاک کو سن رہے ہیں, قرآن کریم کی تفسیروں کو سن رہے ہیں. لیکن کئی دنوں سے دھوبی کے ہاں امام ابو یوسف نہیں گئے. امام ابو یوسف کی ماں دھوبی کی یہاں پہنچتی ہے, کہتی ہے کہ بہت دنوں سے میرا بیٹا ابو یوسف کام کر رہا ہے, مزدوری نہیں مل رہی ہے, چولہا کا جلا بند ہو گیا ہے, روٹی نہیں پک رہی ہے. دھوبی نے کہا تمہارا بیٹا میرے پاس آتا کہاں, ذرا خبر لو تمہارا بچہ کرتا کیا ہے. پتا چلا کہ ابو یوسف چھوٹا بچہ امام اعظم کی بارگاہ میں, ان کی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے علم دین حاصل کر رہے ہیں. وہاں حضرت امام ابو یوسف کی والد محترمہ پہنچتی ہے, امام اعظم ابو حنیفہ سے کہتی ہے میرا بچہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے. غربت اور فاقہ کا جو ہے, فاقہ کی جو ہے کافی جو ہے میں شکار ہو چکی ہوں. چولہا بند ہے, روٹی پک نہیں رہی ہے. اگر یہ میرا بچہ پڑھے گا تو چولہا جلے گا کیسے؟ اللہ اکبر. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کوئی مولوی, چھوٹے مولوی کا نام نہیں ہے, کوئی چھوٹے عالم کا نام نہیں ہے, بلکہ آقا نے فرمایا اپنے وقت میں مصطفیٰ جان رحمت نے پیشین گوئی کی کہ اگر علم دین اٹھ کر اگر ثریا ستاروں میں چلے جائے تو ملک فارس کا ایک نوجوان اٹھے گا اور وہ علم دین کو ثریا ستاروں سے حاصل کر لے گا. مصطفیٰ جان رحمت کی بات جو ہے حق ثابت ہوئی کہ ملک فارس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اٹھتے ہیں سیلاب کی طرح, طوفان کی طرح, اور اپنے وقت کے بہت بڑے امام بنتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ تو ابو یوسف کو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ان کی والدہ کو کہ دھوبی کتنی مزدوری دیتا ہے؟ کہا حضور 2 درہم دیتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرا بیٹا, تیرا لاڈلا ابو یوسف جو ہے باداموں میں, گھی میں ملوث پھالودہ کھانا کھائے گا, بادشاہوں والا کھانا کھائے گا. اتنا کہنا تھا. ابو یوسف کی ماں چڑنے لگی اور کہنے لگی کیا عالم صاحب, امام صاحب, آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں, غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, مت اڑائیے. تو امام اعظم ابو حنیفہ مسکرا کر رہ گئے. اللہ اکبر. کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جو دھوبی رقم دیتا تھا, جو مزدوری دیتا تھا, وہ مزدوری میں تجھے دے رہا ہوں, لیکن ابو یوسف کو ضرور میری درسگاہ میں بھیجنا. اللہ اکبر. امام ابو یوسف پڑھتے رہے اور اس قدر آپ نے علم دین حاصل کیا, اپنے وقت کے بہت بڑے امام بنے. اور جب قضا کے عہدے پر آپ فائز ہوئے تو اس وقت کے بادشاہ نے آپ کو دعوت دی, مدعو کیا. امام ابو یوسف بادشاہ کے گھر پہنچے تو بادشاہ نے وہی باداموں اور گھی میں ملوث فالودہ کھانا تیار کیا اور کہا حضرت امام صاحب یہ کھانا بادشاہوں کو سال میں, زندگی میں کبھی کبھی میسر ہوتا ہے, لیکن یہ کھانا میں آپ کے لیے آرڈر کیا ہوں, منگوایا ہوں, بنوایا ہوں. اتنا کہنا تھا. کہا کون سا کھانا؟ کہا یہ باداموں اور گھی میں جو ہے ملوث فالودہ کھانا ہے. اتنا کہنا تھا. حضرت امام ابو یوسف کے آنکھوں میں آنسو کے قطرات جاری و ساری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں واقعتاً کئی سال پہلے میرے استاد محترم امام اعظم ابو حنیفہ نے جو بات کہی کہ یہ ابو یوسف بادشاہوں والا کھانا کھائے گا, آج وہ وقت آ گیا کہ میرے امام کی, میرے استاد کی بات ثابت ہوئی اور حق ہوئی.
کہ آج بادشاہوں والا کھانا کھا رہا ہو تو مجھے کہہ لینے دیا جائے پیارے مسلمانوں کہ وقت کے اتنے بڑے امام غلام مصطفیٰ کئی سال پہلے آنے والی بات کو بتا دے، مستقبل کی خبر بتا دے، فیوچر کی بات بتا دے، تو جب ایک غلام کا یہ عالم ہے، محمد عربی کے علم کا عالم کیا ہو؟ ہے کہ نہیں ہے؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہو؟ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، درود پاک پہ اللہم صلی علی۔ وقت ہو گیا ہے جو حضرات سنت